بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم سورہ البقرہ کے ان رکوعات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اور ان رکوعات کی آیات کے ذریعے بنی اسرائیل کو پہلے تو شروع میں دعوت دی گئی، پرزور دعوت دی گئی، اور اس کے بعد انہیں ایک ایک کر کے ان پر کی گئی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے کی گئی گستاخیاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ نے آیات 83 سے 86 تک کو سنا، اب ان کے ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ میثاق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر عطا فرمایا تھا۔ یہ 10 احکامات یا 10 کمانڈمنٹس ہیں اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے۔ پہلی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور دوسری، والدین پر احسان۔ والدین پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان پر بچپنا طاری ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، معقولیت کا رویہ نہیں رہتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے کپڑوں تک کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اس وقت یہ کہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار اب ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ بچے پر رحم کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24۔ میں بچہ تھا جب میرا پیشاب نکلتا رہتا تھا اور مجھے اس کا ہوش نہیں تھا، یہ مجھے سنبھالتے تھے، اے اللہ تو ان پر ویسا ہی رحم فرما۔ اس وقت والدین کو اسی طرح سے پالنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی سخت بات کا نرمی سے جواب دینا، ان کی سخت بات کو انسنی کر دینا، یہ احسان ہے۔ یہ توقع رکھنا کہ وہ بھی معقول رویہ اختیار کریں تو ہم بھی معقول رویہ اختیار کریں گے، یہ احسان تو نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر والدین اپنے بیٹے پر ظلم کریں تو پھر بھی احسان اور خوش خلقی کی جائے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اگر دونوں اپنے بچوں پر ظلم بھی کریں تو بھی تمہیں نیک سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے جو اگلا حصہ ہے، اگلی کمانڈمنٹ ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، ان پر بھی احسان کرو، یتیموں پر احسان کرو، محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ دین کا سارا نچوڑ ہی یہ ہے کہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لفظ ارشاد فرمائے جو معجزہ ہیں۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی نجات پا گیا۔ بندہ خاموشی اختیار کر لے، دوسرا جو جی میں آتا جائے کہتا پھرے، تم چپ رہو، تو تمہاری نجات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، ایک رسول ہے ایک نبی ہے۔ دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ غور فرمائیے، اس وقت اس دھرتی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک اور بہتر آدمی کوئی نہیں تھا، اور اس وقت پوری دھرتی میں فرعون سے بدتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے نیک ترین انسان کو دنیا کے بدترین انسان کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے نرم لہجے میں بات کرنا۔ یہ نصیحت محض اس وقت کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی ہم میں کوئی شخص اگر گفتگو کرے، اچھی سے اچھی گفتگو کرے، تو حضرت موسیٰ سے بہتر تو نہیں ہوگا، اور جس شخص سے بات کرے وہ فرعون سے برا تو نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں فرمایا کان کلامہ کلاما فصلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، اور آپ کا ایک ایک لفظ صاف اور واضح کلیئر سنا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اگلا حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے، میثاق، انہیں کمانڈمنٹ دی جا رہی ہیں۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ تمہاری یہ عادت گویا طبیعت ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا تھا، جس کا ذکر اب اگلی آیت میں آئے گا، یعنی آیت نمبر 85 میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اپنوں کو اپنے دیس سے باہر نہیں نکالو گے، تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس بات کی شہادت دے رہے تھے۔ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، یعنی تم نے اس قول و قرار کو، اس میثاق کو، اس معاہدے کو، ان کمانڈمنٹس کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ اب آیت نمبر 85 آ رہی ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے اس کا کچھ پس منظر بیان کر دینا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلا شہر جریکو فتح کیا گیا۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، بلکہ 12 قبیلے تھے، ان سب 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لی۔ ان حکومتوں کی باہمی لغزشوں اور باہمی تضادات کی وجہ سے ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی حکومت دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتی تھی تو وہ اس جگہ پر قبضہ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے تھے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے، اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اب یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا کہ ایک حکم تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی ہی مت کرو اور اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے ہی نہ نکالو۔ اس حکم کو تو مانا نہیں، اس کی تو پرواہ نہیں کی اور اسے توڑ دیا۔ لیکن اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے، اب ان کو بڑے نیک انداز میں بڑے پارسا بن کے چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر اب آیت نمبر 85 میں آ رہا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو۔
وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. اب دیکھیں اس واقعے سے جو مورل لیسن دیا جا رہا ہے، جو اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے، وہ ابدی ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور جہاں بھی یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا اس کی تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت اس پر لاگو ہوگی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے. الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے ذلت و رسوائی کے دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ ایک بہت بڑی سچائی، بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ بتا دیا گیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، جو آج امت مسلمہ پر 100% لاگو ہو رہا ہے. آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک چیز اپنے لیے حلال کر لی ہے. مثلا کچھ لوگ رشوت کو حلال سمجھے بیٹھے ہیں، کچھ سود کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ ناچنے گانے کو حلال سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور موجود ہے. بعض مزاروں پر دھمال ڈالتے ہیں، ان کے ہاں اس طرح کے کام نیکی میں شمار ہوتے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، ایک مکسچر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کلی اطاعت کا ہے، جزوی اطاعت کا نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے. اور اس طرز عمل کی وجہ سے آج ہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی کیفیت میں آ چکے ہیں، اور ذلت و مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی وعید ہے. اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرما دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اسی کی امید رکھنی چاہیے. اور آخر میں آیت کے فرمایا جا رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کہاں پہ حرام کام کر رہے ہو، کہاں پہ حلال کما رہے ہو، حرام کی کمائی کو نیک کاموں میں لگا رہے ہو. اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے. اب اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. فلا یخفف عنہم العذاب، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں اور ہمارے دلوں پر سے زنگ کو اتار دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.